رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے۔ رشتے کی آڑ میں اگر سانپ سے پلا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دے۔ یہ مت سوچے کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ دیواروں میں لگا پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اپنی قیمت رکھتا ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں، لفظ خود کہتا ہے میں ممکن ہوں۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ آنا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت قبول وہی کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا؟ اکثر لوگ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیونکہ صرف اپنے ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو، غلط ہی لگتا ہے۔ مرد شکست کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر، عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے ارادے کا پہلے سے اعلان نہ کرو، اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پیسے خوشی نہیں لاتا، لیکن یہ ہمیں اپنی تکلیف عیش و عشرت سے گزارنے دیتا ہے۔ کسی ایسے انسان کو دھوکہ دینا جس کے پاس آپ کی کوئی راز موجود ہو، خود کو عذاب میں ڈالنے کا مترادف ہے۔ اپنی حدود سے اتنا آگے نہ نکل جانا کہ امید کو تم تک پہنچنے میں بہت دیر لگے۔ کامیاب آدمی ہمیشہ اپنے غلطیوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور دوبارہ دوسرے طریقے سے کوشش کرتا ہے۔ برے کاموں کی سزا ضرور ملتی ہے، لیکن سزا کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ سنجیدگی کو برقرار رکھو، کم بات کرو اور اپنی بات کو برے لوگوں سے بچائے رکھو۔ اگر تم امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت ضائع نہ کرو۔ ہر مانگ کر حاصل کی جانے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ محبت ہو، پیسہ ہو یا پھر عزت۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ برداشت ہر بار تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ زبان کی حفاظت دولت کی حفاظت سے زیادہ مشکل ہے۔ گرنے کے ڈر سے اگر بچے کو کھڑا نہیں کریں گے تو وہ چلنا کیسے سیکھے گا؟ دنیا کا سب سے زیادہ خوش نصیب انسان وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ گناہ کا علم ہونا اس سے نجات کا آغاز ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے۔ امید کا دامن کبھی ہاتھ سے مت جانے دو۔ کبھی اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ مت کرنا۔ ہر کسی کی زندگی الگ ہے۔ لوہے کا کلہاڑ لکڑی کے درخت سے ایک چھلکا تک نہیں اتار سکتا جب تک اس کے ساتھ خود لکڑی کا دست شامل نہ ہو۔ آنا سے بچو،
یہ وہ تیز تلوار ہے جس کا بیرونی کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو۔ دو چیزوں کی عادت بنائے، مدد کرنا یا کم از کم کسی کا نقصان نہ کرنا۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ذات سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ کسی انسان سے بآسانی دھوکہ کھا لینے سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ایک دو بار آزما لیا جائے۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو اس کا شکر یہ ادا ضرور کرے تاکہ وہ کسی اور کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنے سفر جاری رکھتے ہیں۔ آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی آسائش ہے، جن کا اسے بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب آپ غصے میں ہو تو کبھی بھی کچھ نہ کریں، ورنہ آپ سب کچھ غلط کریں گے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ راستے پر چلنا شروع کرتے ہی راستے نظر آنے لگتا ہے۔ جس کا اچھا دوست ہو اسے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضرورت سے زیادہ ہر چیز قدرت کے خلاف ہے۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے لیے اہل ہونا بھی ضروری ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے، انسان کو نقصان دینے والی چیز خود انسان ہے۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کرے، چاہے آپ کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اگر آپ خود کامیاب چاہتے ہوئے تو دوسروں کو کامیابی حاصل کرنے میں مدد کرے۔ پیسے کو اپنی زندگی میں اتنی ہی اہمیت دو جس سے تم سکون کی نیند سو سکو۔ اتنی اہمیت نہ دینا جو تمہیں بے سکونی کر دے اور تمہاری راتوں کی نیند اور زندگی کا سکون برباد کر دے۔ وہ چیز آپ کو کبھی پریشان نہیں کر سکتی جس کی آپ کو خواہش نہ ہو۔ انسان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی غلطی کو بار بار دہراتا ہے۔ خوش رہنا یہ جاننا ہے کہ تھوڑے پر کیسے راضی رہا جائے۔ لوگوں کی نظروں میں بھروسے مند بننے کے لیے قابل اعتماد بنو۔ انسان کا رویہ یہ صرف انہی کے ساتھ تلخ ہوتا ہے جن پر اس کا زور چلتا ہے، اور جن پر زور نہیں چلتا ان کے لیے وہ منافق ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو نہیں ہے اس کے بارے میں سوچ کے وقت ضائع نہ کرے، یہ سوچے کہ آپ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہر روز اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے رہو۔ اگر آپ کی صورت بری ہے تو کوئی بھی برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں آپس میں نہ ملے۔ اگر آپ کی صورت اچھی ہے تو برا کام کر کے اس کو خراب نہ کرو۔ آپ جس چیز کی تلاش کرتے ہیں اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ زندگی منزل نہیں طویل سفر میں ایک مختصر سی قیام گاہ کی مانند ہے تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائے۔ اپنی قیمتی دل کو عارضی لوگوں سے محفوظ رکھے۔ اہمیت کا تعلق کام اور کردار سے ہے۔ جس کے پاس یہ دو چیزیں نہیں وہ اہم نہیں۔ فیصلے کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے میں کبھی دیر مت کرے۔ مایوس کر دینے والی گفتگو کبھی نہ سنے۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولے جب آپ کی بات خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ لوگ سوچنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ سوچیں گے تو نتائج پر پہنچیں گے اور نتائج ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی میں جذبات کی بجائے عقل کی حکمرانی کو فروغ دو، کیونکہ ہر غلط فیصلے کے پیچھے عقل کی بجائے جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ توڑ توڑ کی اس دنیا میں ہر چیز قابل مرمت ہے سوائے اعتبار کے۔
انکار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریکی لمحہ شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ تم کوئی منفرد انسان نہیں ہو، تمہاری جگہ لینے کے لیے تم سا ہی کوئی اچھی فطرت والا انسان یقیناً موجود ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہے لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتے۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں درار کا سبب بن سکتا ہے۔ سستی اور کاہلی تمہارے عزائم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ جو لوگ تمہارا حال تک نہیں دریافت کرتے ان سے کنارہ کر لینے میں ہی بہتری ہے۔ تجربہ یہ نہیں کہ انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، بلکہ تجربہ یہ ہے کہ اس صورتحال میں انسان نے کیسے برتاؤ کیا۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہائی ہوں گے اور یہی وقت تمہیں مضبوط، مستحکم اور نڈر بنا دے گا۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ پچھتاؤ کی آگ میں خود کو مت جلاؤ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ مایوسی سے نکلنے کے لیے یہ 4 اصول اپناؤ، زندگی بدل جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، زندگی ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آج مشکل وقت ہے تو یاد رکھو کل آسانی بھی آئے گی۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں بہترین راستہ دکھائے گا۔ ماضی کو بھول کر آگے بڑھو، جو ہو چکا اسے بار بار سوچ کر خود کو تکلیف دینا چھوڑ دو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اسے ماضی کی زنجیروں میں جکڑ کر ضائع مت کرو بلکہ حال کو سنوارو۔ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارو، وہ لوگ جو تمہیں حوصلہ دیتے ہیں، تمہاری ہمت بڑھاتے ہیں، انہی کے قریب رہو۔ منفی سوچ رکھنے والے سے دور رہو کیونکہ وہ تمہاری مایوسی کو مزید بڑھا دیں گے۔ زندگی میں جو کچھ بھی ملا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم اپنی نعمتوں پر دھیان دو گے اور ان کی قدر کرو گے تو دل خود بخود مایوسی سے نکل کر خوش کی طرف مائل ہوگا۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تم کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔